الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ سچا ہے اللہ عز و جل، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء کرام، سچے ہیں اس کے تمام ملائکہ، سچی ہے اس کی تمام کتابیں، سچے ہیں اس کے تمام وعدے، اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان فارمولہ ہمیں بتایا ہے، 10 مرتبہ 10 منٹ نہیں لگتے، 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ آج کل ماہ رمضان المبارک ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی فضیلتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ہر بونے والے کو اس کی کھیتی کے برابر اجر دیا جائے گا۔ ہر بونے والا یعنی جو عمل کرنے والا ہے، جس نے اپنا عملوں کا بیج بویا ہے، آج اس کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں اور روزہ داروں کے۔ ان کا اجر دیکھیں دوسروں کا ہے، برابر اجر دیا جائے گا، سوائے کس کے؟ قرآن والوں کو، یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے، کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اتنی فضیلت روزہ رکھنے کی، بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور عالم قرآن بڑی فضیلت ہے اس کی۔ آج ہم تو قرآن پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے نا، آج ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن مجید بس رسمی طور پہ پڑھایا نہ پڑھایا، اس کے بعد نہ ساری عمر انہوں نے کھول کے دیکھنا ہے، بس پھر کوئی فوت ہو گیا تو بیٹھ گئے ادھر بھی قرآن شریف چھوڑ کے ہم زیادہ گٹ کو بھائی جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے کلمہ کلام اس پہ لگ جاتے ہیں۔ قرآن شریف کو کوئی ہاتھ لگانا پسند ہی نہیں کرتا، قرآن شریف کے ساتھ کوئی ناطہ ہی نہیں جوڑا ہم نے۔ حالانکہ ہماری بیسک کتاب جو ہمارا مینول ہے زندگی بسر کرنے کا، وہ تو قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ صرف فوتگیوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مشکل کا وقت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پورا نظام زندگی، پورا نظام حیات ہے۔ اس کے مطابق ہم نے اس دنیا میں ساری زندگی بسر کرنی ہے، لیکن ہم اس سے استفادہ ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ قرآن والوں یعنی عالم قرآن کو اور روزہ داروں کو بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور جب ہم روزے رکھتے ہیں
تو اگر ایک روزہ ہم چھوڑ دیں جس کے لیے ہمیں کوئی شریعت اجازت نہ دے، لاپرواہی سے، سستی سے، کوتاہی سے، اپنی مرضی سے ایک روزہ ہم چھوڑ دیں، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور شرعی مجبوری، کوئی شرعی عذر نہیں ہے بندے کو، تو اس نے افطار کیا یعنی نہ رکھا، رمضان کا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اس نے نہ رکھا، تو پھر زمانے بھر کے روزے رکھ لے، وہ رمضان کے اندر جو ایک روزہ حکم ربی کے ساتھ تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ زمانے بھر کے روزے رکھے، اس روزے کے درجے کو اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا جو روزہ اس نے ایک چھوڑا تھا۔ اگر وہ رمضان میں روزہ رکھا ہوتا تو جتنا اجر اس پہ ملنا تھا نا، پھر ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان مبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی سی ذرا ایسی بخار چڑھ گیا جی روزہ چھوڑ دیں، ذرا سے یہ سفر کرنا روزہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا روزہ چھوڑ دیا، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ قدر اس کی تب پتہ چلے گی جب اللہ روزے محشر اس کا اجر سامنے رکھے گا، تو پھر پچھتائیں گے ہم۔ آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، لہذا رمضان مبارک کا روزہ کوئی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک کا ہر روزہ ہم رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے۔ انبیاء کی خواب میں سچ ہوتی ہے، نبیوں کی خواب سچی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے اندر لے گئے مجھے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے میں پہنچا تو وہاں سے بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ جب پہاڑ کے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ اور پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر ان کو الٹا لٹکایا گیا ہوا تھا اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، جبڑے ان کے پھاڑ دیے گئے اور ان جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، رکھ کے توڑ دیتے تھے۔ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو جائے، اللہ کی طرف سے جائز ہو جائے روزہ، اس سے پہلے یہ روزہ توڑ دیتے تھے اپنا۔ تو پیارے بھائیو، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے۔ اس معاملے میں ہمیں بڑا بچنا چاہیے۔ تھوڑا سا ذرا میرے جی سر میں چکر آ گئے نے، وہ میں ذرا گھبرا گیا سا، میں ذرا شدت دی پیاس لگ گئی، یار کی ہو گیا؟ وہ 5-10 منٹ آپ انتظار کریں، ذرا لیٹیں، پنکھا چلائیں، آرام سے ریلیکس ہو جائیں گے۔ یہ روزہ ہے، روزہ مذاق نہیں ہے کوئی، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، اس کا ادب کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، اس کو نبھانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو روزے کو توڑنا نہیں ہے، جب تک شرعی مجبوری ایسی آڑے نہ آئے کہ جب آپ کو مفتیان کرام روزہ توڑنے کی اجازت دے دیں تو پھر آپ روزہ کھولیں، اپنی مرضی سے اپنے فتوے نہ لگائیں۔ تو جو لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں بغیر کسی شرعی مجبوری کے، وہ اللہ کے قہر و غضب سے بچیں، ڈریں اللہ کے قہر سے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ لٹکے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، جن کے جبڑے کاٹے ہوئے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ویسے روزہ چھوڑ دیتا ہے، جو رکھتا ہی نہیں، وہ بھی سخت گناہ گار ہے اور جہنم کا مستحق ہے، عذاب نار کا مستحق ہے، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے بغیر کسی شرعی مجبوری کے۔ ایسے ہی اس کی قدر و منزلت نہ کی اور بس سستی کوتاہی لاپرواہی سے روزہ چھوڑ دیا، تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے تحت 3 لوگ بدبخت ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ ماہ رمضان کو پایا اور روزے نہیں رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو روزے چھوڑ رہا ہے وہ روزے نہیں رکھ رہا نا، تو اس کا شمار بدبختوں میں ہو رہا ہے نا۔ تو جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ بندہ بدبخت ہے، اس کے بخت کدھر سے ٹھیک رہ جائیں گے؟ اس کی قسمت کہاں سے ٹھیک ہو جائے گی؟ اور فرمایا، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا، دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بھی شقی یعنی وہ بھی بدبخت ہے۔ اس میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم تو نہیں شامل اس کے اندر۔ جن جن کے والدین حیات ہیں وہ دیکھیں کہ کہیں ہم تو نہیں اس میں شامل، کہ والدین کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، والدین ہمارے برے سلوک کی وجہ سے کہیں ہم سے تنگ تو نہیں ہے، ہم سے پریشان تو نہیں ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ دیکھے، یہ 60 سال کے بابا جی بھی دیکھیں۔ اگر 60 سال کے بابا جی کے بھی والدین حیات ہیں، کوئی ایک دونوں میں سے حیات ہے، وہ بھی اپنا سلوک دیکھے۔ یہ نہیں کہ بری ذمہ ہے کہ میں 60 سال کا ہو گیا، میں تو خود بابا ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر یہ شریعت کی حد نہیں لگتی، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں لگتا، وہ بھی دیکھے۔ اس کے اوپر بھی اپنے والدین کی قدر کرنا، عزت کرنا، اچھا سلوک کرنا اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ میں تو کہوں گا بچے سے زیادہ ضروری ہے۔ بچہ تو ابھی نادان ہے، وہ تو نہ سمجھ ہے، تو بابا جی تو بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کی نافرمانیاں دیکھ چکے ہیں اور دل آزاریاں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے بچے دل دکھاتے ہیں، کیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، اور وہ اب بھی نہیں سیکھ رہے۔ اگر اللہ نے ان کے اوپر والدین کو یاد رکھا ہوا ہے تو وہ دیکھیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا والد کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، تاکہ دیکھ کے ان کو سمجھ آ جائے، کچھ عقل آ جائے ان کو۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان سے اچھا سلوک نہ کیا، وہ بندہ بدبخت ہے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی بدبخت ہے۔ تو توجہ سے، غور سے کسی کی گفتگو سنا کریں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس کے اوپر درود شریف پڑھا کریں، تاکہ ہمارا شمار بدبختوں میں نہ ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ یہ بھی ایک ذلت کی نشانی ہے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، یعنی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، جس کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی مہلت ملی اور وہ اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اس آدمی کی ناک بھی خاک میں مل جائے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے کہ اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا، اس کے والدین بوڑھے ہو گئے اور اس بندے نے زندگی میں ان کو پایا، وہ بھی زندہ تھا، اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، وہ بھی، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ یعنی کہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں، اتنا راضی کریں ان کو کہ ان کو راضی کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت عطا فرما دیں۔ ہم تو جنت مشکل فارمولے میں ڈھونڈتے ہیں، جو آسان فارمولے ہیں وہ نہیں ہم اپناتے۔ گھر میں والدین پڑے ہوئے، ان کا دل دکھا رہے ہیں، ان سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ان کو رلا رہے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں لوگ ان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو پھر جیسے ان کی خدمت کے اندر جنت مل رہی ہے نا، ویسے ہی ان کو ایذا دینے میں، تکلیف دینے میں پھر اپنا داخلہ جہنم میں ہی سمجھے۔ پھر
پھر یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکی سزا ملے گی۔ والدین کی بد دعا سے بچیں، والدین کے دل دکھانے سے بچیں، والدین کی تابع داری کریں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسموں پر ہیں، 7 قسموں پر۔ 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں، وہ عمل کریں گے تو ہم پر چیزیں واجب ہو جائیں گی، اور 2 عملوں کی جزا ان کی مثل ہے، ان کے مطابق ان کی جزا ہے، اور ایک عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا وہ اس سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک عمل کریں گے تو اس کی جزا 10 گنا بڑھ جائے گی، اور ایک عمل کریں گے تو اس کی جزا 700 گنا تک بڑھ جائے گی۔ اور ایک ایسا عمل بھی ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ثواب نہیں جانتا۔ پس جو 2 عمل واجب کرنے والے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی۔ میں روزانہ عرض کرتا ہوں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو کوشش کریں اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اس میں دکھاوا فریب ملاوٹ نہ ہو، اور نہ کسی کی عبادت کے اوپر تنقید کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی بات کو لیبل لگائیں کہ یہ شخص دکھاوا کر رہا ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ دکھاوا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کی بات قبول نہیں کرے گا۔ آپ کسی کے اوپر پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، آپ لیبل نہیں لگا سکتے۔ بچے اس بات سے، ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو تو پھر آپ بہتان لگا رہے ہیں اس کے اوپر، وہ اس چیز میں مبتلا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ برائی وہ خامی ہے ہی نہیں، اور آپ بہتان لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اپنے لیے دیکھیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، بس اسی کی فکر کریں ہم۔ اپنی اصلاح کرتے کرتے ہی زندگی بسر ہو جاتی ہے بندے کی، اپنی خامیاں دور نہیں ہوتی، اپنی خامیاں کم نہیں ہوتی، دوسروں کی ہم نے کیا اصلاح کرنی ہے۔ پس جو 2 عمل واجب کرنے والے ہیں، جب 2 عمل کرتے ہیں تو 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں اللہ عز و جل کے نزدیک، تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم نماز الگ لیے پڑھتے ہیں جی، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سارے دیکھ رہے ہیں، ایک بندے کو سارے دیکھ رہے ہیں، اب وہ بندہ بڑا قیام، بڑا رکوع سجود کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس عبادت میں لوگوں کو شریک کر لیا ہے نا، اس کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، اللہ کی رضا کے لیے تو ہم اکیلے بھی پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم 100 بندے کے مجمع میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، بندوں کے لیے تو ہم نہیں پڑھ رہے۔ جب ہم نے بندوں کو دکھانے کے لیے اس نماز کے اندر بڑا اہتمام کر لیا تو پھر وہ ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح باقی اعمال بھی اللہ حاصل قیاس۔ توجہ کس کی طرف ہے؟ مالک کی طرف جس کی عبادت ہے۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اس کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی جس نے رضا خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیے۔ نمبر 2، جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ یہ 2 عمل وہ ہیں جو 2 کو واجب کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر شرک کے عمل کیا اس نے جنت واجب کر دی، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ یہ 2 عمل تو پورے ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ 2 عملوں کی جزا ان کی مثل ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کی جزا ان کے مطابق ملے گی۔ نمبر 1، جس نے 1 گناہ کیا تو اس کی مثل 1 ہی گناہ کی سزا پائے گا، 1 گناہ تو 1 گناہ کی سزا، اور صرف نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ابھی نیکی کی نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے تو 1 جزا اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اور ایک وہ عمل ہے جس کی جزا اپنے سے 10 گنا زیادہ ہے، تو جس نے وہ 1 نیکی کر لی نا اس کی جزا اس کو 10 گنا کر کے ملے گی 1 نیکی کی، وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا، کرے گا 1 اجر پائے گا 10 نیکیوں کا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ 1 درہم کو 700 درہم
اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دے گا۔ تو میں کہتا ہوں روزہ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، 12-13 گھنٹے اتنا کا روزہ ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ آج کل تو موسم بڑا ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہمیں کاموں بھی آسانیاں دی ہیں۔ اب نہ ہم جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، نہ ہم پہاڑوں پہ کوئی کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ زیادہ تر لوگ ایسے روزگار میں منسلک ہیں، ایسے روزگار کے ساتھ منسلک ہیں کہ جن میں آسانی ہے۔ تو روزہ اب اتنا مشقت والا کام نہیں رہ گیا۔ اگر گرمیاں آ گئی آپ کو بعض مرتبہ اے سی والی جگہ مل جاتی ہے، سردیاں آ گئی آپ کو ہیٹر والی جگہ مل جاتی ہے، اور آپ بیٹھ کے تھوڑا سانس لے لیتے ہیں، سستا لیتے ہیں، چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کہیں دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے تو اول تو چھاؤں میں ہی کام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو۔ یار کیوں نہ ہم یہ روزے رکھ کے اللہ سے یہ اجر لیں؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پورے سال کے دوران ویسے بھی مختلف روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ جو کسی نے شریک نہیں کیا تو وہ اللہ کے فضل سے نا وہ بے حساب جنت میں جائے گا، یا اگر گناہ گار بھی ہے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ الحمدللہ شرک نہیں کیا، اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے خالص۔ تو اگر گناہ وغیرہ بھی کچھ ہوئے تو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ورنہ اس کو کچھ سزا دے کے آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، جس کے لیے اکثر آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ایمان تے خاتمہ کری، یا اللہ اس وقت شیطان بہت زور لگاتا ہے کہ میں اس کا ایمان سلب کر لوں، اگر یہ زندگی میں میرے ہاتھ نہیں بھی آیا تو مرتے وقت میں اس کا ایمان سلب کر لوں تاکہ اس کا خاتمہ حالت کفر میں ہو، یہ جہنم میں جائے۔ اس کا یہی مشن ہے میں جہنم میں بھیجنا۔ اس کو پتہ ہے اگر یہ حالت ایمان میں چلا گیا، اس کی گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ اپنے گناہ کاٹ کے آخر کار تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مشن یہ ہے دوزخ میں ڈلوانا ہے۔ تو جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جس نے ایک گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کمال فضل مہربانی سے ایک ہی اس کو گناہ کا بدلہ دے گا۔ نیکیوں کی طرف اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے، تو اس کے اختیار میں ایک گناہ کے اوپر 100 کا سزا دینا نہیں ہے، اختیار میں تو ہے اس کے۔ وہ چاہے تو وہ ایک گناہ پہ 100 کی حد لگا دیتا، نہیں لگائی اس نے۔ ایک گناہ کی 1 سزا، اور ایک نیکی کے اوپر اجر 10 گنا، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا تک وہ بڑھا دیتا ہے۔ اتنا خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ آج کل ماہ رمضان ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کسی غریب کو دیں، کسی مدرسے کو دیں، کہیں کسی کو راشن دے دیں، جہاں بھی دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے راستہ ٹھیک ہے وہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آج کل افطار ہے، افطار کروائیں، اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ اور روزہ دار کی بھی کتنی کہ اس کے ثواب کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اتنا درجہ روزہ دار کا۔ اور الحمدللہ اب چونکہ ہمارا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اتوار کو 20واں روزہ ہے، ایسے ہی ہے اتوار کو 20واں روزہ نا، اتوار کو 20واں روزہ۔ الحمدللہ اعتکاف اتوار کے دن اللہ نے زندگی رکھی، صحت رکھی تو میں ابھی بیٹھ رہا ہوں۔ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ اعتکاف بیٹھیں۔ اب اعتکاف چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس کا ترجمہ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انبیاء دونوں نبی اللہ کے، ان کو میں نے تاکید فرمائی کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، خانہ کعبہ اس کی خوب صفائی کرو، ستھرا کرو۔ کیوں؟ طواف والوں کے لیے،
اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا اللہ کا حکم ہے، اللہ انبیاء کو حکم کر رہا ہے، اور جو اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھے، اللہ کے گھر کی صفائی کرے، تو یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے، حکم اللہ کا اور یہ سنت انبیاء ہے۔ تو نماز کے لیے، اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا اور صفائی ستھرائی کرنا، یہ فرمان اللہ رب العزت نے خود جاری فرمایا۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے اور وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ اب جو مسجد میں گندگی ڈالتے ہیں وہ اپنا مقام خود دیکھ لیں کہ وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، امام صاحب بھی کر رہے ہیں یا خادم کی کر رہے ہیں یا اللہ کی کر رہے ہیں۔ جو مسجد کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، مختلف وجہ سے مسجد کے اندر کوئی گند ڈالتا ہے بندہ، وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے اور سنت انبیاء کے خلاف ہے۔ سنت انبیاء یہ ہے کہ وہ مساجد کی صفائی کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے، میرے آنے سے، میرے جانے سے کوئی مسجد میں گندگی تو نہیں ڈال رہی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف جو عبادت ہے وہ ایک پرانی عبادت ہے، ابھی نہیں اعتکاف کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ مسجدوں کو، میرے گھر کو صاف کرو، طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے۔ یہ بڑی پرانی عبادت ہے جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی، اور پہلی امتوں کی نمازوں میں بھی رکوع سجود تھے، ان کی عبادت میں بھی رکوع اور سجدے تھے۔ تو فرمایا نا کہ رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف کرو۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ مسجد میں ٹھہرنا مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت سے، گندگی سے، ناپاکی سے پاک ہونا شرط ہے اس کی۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، جم کے بیٹھ جانا، جنہوں کہتے ہیں ٹک جانا ایک جگہ پہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے یعنی اعتکاف بیٹھنے والا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور ایک جگہ جم کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہیں باہر نہیں جاتا، بازاروں میں تو نہیں جاتا، اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا سنت کریمہ ہے، اور عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک گھر میں جگہ ہوتی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کو مسجد بیت بھی کہتے ہیں اسے، کہ جہاں ہم عمومی طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو بیٹھ کے اعتکاف کرنا چاہیے۔ یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ فضائل تو بعد میں آئیں گے، اس کے اجر تو بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ایک ایک ادا پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعے سے لگائیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت ہی زیادہ متبع سنت تھے، سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، اپنی اونٹنی کو چکر دیا، گھمایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ اونٹنی کو کیوں گھمایا ہے، اونٹنی گھمانے کی وجہ پوچھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے اس کی وجہ کا نہیں پتہ، صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کے اوپر اونٹنی گھماتے دیکھا تھا، وجہ کا نہیں پتہ، وجہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے اس سنت مبارکہ کو پورا کرنے کے لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس میں نماز نہیں پڑھی،
کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی عبادت شامل نہیں ہے اس میں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو گھمایا تو صحابہ کرام نے سنت کی اتباع کرتے ہوئے اونٹنی کو گھما دیا۔ تو ہمارے اعتکاف کی سنت کے اندر تو نمازیں بھی آئیں گی، عبادت بھی آئے گی، سجدے بھی آئیں گے، ماشاءاللہ تراویحیں بھی آئیں گی، قرآن مجید کا پڑھنا بھی آئے گا۔ تو غور کریں کہ جب ہم اس سنت پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنے درجے عطا فرما دے گا اور کتنا ثواب ملے گا ہمیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا۔ 3 خندق ایک فاصلہ ہے، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری جو ہے وہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے کتنا زیادہ ہے۔ تو 3 خندق کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ دور کر دے گا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اب آپ گورنمنٹ کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، جی حج مہنگا کر دیا، حج مہنگا کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک کہانی قصہ ہے، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ چل تو وہ تو ہے، وہ فرض حج ہے، کرنا ضروری ہے، منع نہیں ہوگا، اعتکاف کرنے کے بعد سے وہ اسے باز نہیں آ جائیں گے، وہ ہم سے اگر ہمارے فرض ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے، ادا فرض اتر نہیں جائے گا۔ لیکن جب ہم 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو 2 حج کے برابر ثواب ملے گا، 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کیوں نہیں لیتے ہم؟ جب وہاں نہیں جا سکتے، ابھی زیادہ راہ نہیں ہے، مسئلے مسائل ہیں، تو یہ تو آپ کے گھر میں اعتکاف پڑے ہوئے ہیں، محلے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اعتکاف پہ ہم کیوں نہیں بیٹھتے؟ 2 حج کا ثواب کیوں نہیں لیتے؟ 2 عمرے کا ثواب کیوں نہیں لیتے؟ جب اللہ کا منظور ہوگا اللہ تعالیٰ وہ فرضی حج بھی کرا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اللہ کے نبی کی بات پہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن اس کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ عورتوں کا اعتکاف کرنا یہاں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں، ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، وہ اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک کا اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، آپ 1 رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ گئے اور 20 رمضان تک کا اعتکاف آپ نے مکمل کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ 2 عشرے گزر گئے، 20 رمضان آ گئی، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اب شب قدر کی اطلاع دے رہے ہیں کہ شب قدر مجھے آخری عشرے میں بتائی گئی ہے، تو آپ میں سے جو لوگ اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی شاندار یہ سنت مبارک ہے، کتنی شاندار عبادت ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہوا کہ جو معتکف ہے یعنی اعتکاف بیٹھنے والا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اکثر گناہ جیسے غیبت، جھوٹ، چغلی وغیرہ
یہ لوگوں کے اختلاط سے میل جو سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اکیلا بندہ بیٹھ کے کس کی چغلی کرے گا، کس کی غیبت کرے گا؟ جب میل جول میں ہم بیٹھیں گے تو پھر ہم اس کا جھوٹ بھی بول لیں گے، کسی کو بات سنائیں گے، جھوٹ بول دیں گے، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے۔ تو اعتکاف والا بندہ چونکہ اللہ کے گھر میں گوشہ نشین ہو چکا ہے، سب سے بچ چکا ہے، تو وہ ان گناہوں سے بچ گیا۔ اعتکاف تو گناہوں سے باز رکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے ملنے بھی آیا ہے، کوئی کھانا دینے آ گیا ہے، کوئی اور ملنے آ گیا ہے، تو وہ بھی اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہیں کرتا، مسجد کا احترام کرتا ہے، تو وہ بری باتیں نہیں کرے گا، نہ کرے گا نہ اس سے کروائے گا، تو انسان گناہوں سے بچ گیا۔ اور مزید یہ کہ اعتکاف میں جب بندہ بیٹھ گیا ہے نا، اب کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو نہیں کر سکتا، مثلا وہ اب زیارت قبور کے لیے نہیں جا سکتا، قبرستان جانا نہیں جا سکا، وہ ثواب اس کو نہ ملا۔ مسلمان سے کوئی بیمار تھا، اس سے مزاج پرسی کرنی تھی، اس سے ملاقات کرنی تھی، یا کہیں نماز جنازہ میں حاضر ہوا تھا، وہ اب بندہ نہیں ہو سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب نیکیوں کا ثواب بغیر کیا تو اس کو مل جائے گا۔ بیٹھا مسجد میں ہوا ہے، تیمارداری نہیں کر پا رہا، لیکن کس وجہ سے نہیں کر پا رہا؟ اعتکاف میں بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ جنازے پہ کیوں شامل نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور کسی مسلمان کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تمام نیکیوں کا ثواب بغیر وہ نیکیاں کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دے گا۔ تو یہ ایکسٹرا موج ہے۔ اعتکاف کی اقسام کتنی ہے جی؟ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتکاف واجب۔ یہ اعتکاف کی وہ قسم ہے کہ جب ہم کسی بات کے اوپر اعتکاف کی نظر مان لیں، منت مان لیں، اور اپنے زبان سے کہہ دیں کہ اللہ عز و جل کے لیے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، فلاں دن 1 دن بیٹھوں گا، یا 3 دن بیٹھوں گا، یا فلاں 3 دن بیٹھوں گا، اس طرح کا ہم کہہ لیں، نیت کر لیں اور اپنے منہ سے ادا کر لیں، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہمارے اوپر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اور منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے، منہ سے یہ الفاظ کہنے ہیں، صرف دل کی نیت اس میں کافی نہیں ہے۔ اس نے منہ سے کہا ہو کہ ہاں جی میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اب منت اس کو پوری کرنا پڑے گی، منت پوری کرنا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ نمبر 2 اعتکاف یہ ہے اعتکاف سنت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب چھوڑ دیں گے، کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا، تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر شہر محلے میں سے ایک نے کر لیا، چند نے کر لیا، تو باقی بندے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے جو کرے گا ثواب اس کو ہی ملے گا۔ اگر آپ بری ذمہ کے چکر میں اپنے آپ کو ایگزیمٹ کروا لیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، وہ کرنے والے کو ہی ملے گا۔ پہلے نا شہر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے لفظ شہر کا ہے، لیکن اب علماء کرام نے یہاں پر لفظ محلے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے محلے بھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پہلے زمانے کے شہروں سے بڑے ہو گئے ہیں محلے ہمارے۔ اس لیے اگر محلے میں سے چند بندے بیٹھ گئے تو باقی گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن ثواب ان بیٹھنے والوں کو ہی ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے اس اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کے لیے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو، 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں تشریف لانا ہوتا ہے بنیت اعتکاف۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ اور جو اس کے بعد آئے گا اس کا یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف آنا ہے۔ اور 29 کا چاند نظر آنے کے بعد، اگر چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو 29 کے چاند نظر آنے کے بعد یا 30 کے دن پورے ہو گئے اور اس کا غروب آفتاب ہو گیا، ابھی چاند آپ کو نظر آیا یا نہیں آیا، تو پھر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، تو یہ آپ کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہوگا۔ اگر آپ اس سے پہلے نکل جائیں گے تو اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا، سنت موقدہ پوری نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ یہ نظر یعنی منت
کے علاوہ اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے، منت بھی نہ مانی جائے اور سنت موقدہ والا اعتکاف بھی نہ کیا جائے، وہ والا اعتکاف مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے لیے وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔ اس کے لیے جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو نویت سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ جن دن ہم مسجد میں رہیں گے، نفلی اعتکاف میں رہیں گے، ہمیں اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو ہمارا نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف جو سنت موقدہ اعتکاف ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب مسجد میں تشریف لے آئیں، جب مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے آ گئے تو یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں یہ نیت ہونا شرط ہے، اور دل میں نیت ہوتے ہوئے اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر عمومی طور پہ کھانا پینا، سحر افطار کرنا یا آب زمزم پینا یا سونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے، تو پھر ہمیں ضمناً ان چیزوں کی اجازت ہو جائے گی کسی لیول تک۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ صرف کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرنی، ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کرنی ہے۔ جب نویت سنت اعتکاف پڑھنا تو یہ نہیں کہنا کہ میں کھانا کھا لوں پہلے، یا میں کھانا کھانے کی نیت کر رہا ہوں، ثواب کے لیے نیت کر رہے ہیں، اس کے اندر ضمناً ہمیں اجازت مل جائے گی کہ ہم کھا پی سکیں گے اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ ایک نفلی اعتکاف ہوگا۔ اب اعتکاف کتنا ہوگا؟ واجب۔ واجب کون سا ہوگا؟ جو آپ نے منت ماننی ہے، نظر ماننی ہے، اپنے منہ سے آپ نے دن مقرر کر لیا، وقت مقرر کر لیا، وہ واجب ہو گیا۔ اور سنت موقدہ علی الکفایہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اور نفلی اعتکاف جب آپ چاہیں، جب آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، جب آپ مسجد سے باہر چلے جائیں گے یہ نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب اعتکاف کہاں پہ کرے بندہ، کس جگہ پہ کرے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے کہ بڑی مسجد ہو جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ دوسری جگہ اعتکاف ہو نہیں سکتا، بلکہ اعتکاف مسجد جماعت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی مسجد جماعت آپ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہیں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہیں ہوتی، کبھی کسی وجہ سے جماعت نہیں بھی ہو رہی ہے، گاؤں کی مسجدیں ہیں، کوئی جنگلوں کی مسجدیں ہیں، سڑکوں کی مسجدیں ہیں، یہ جو لاری اڈے ان کی مسجدیں ہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو اعتکاف اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مطلقاً یعنی آسانی اسی میں ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف تو ٹھیک ہے، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے نا مردوں کے لیے اعتکاف، وہاں پہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ افضل اعتکاف کیا ہے، سب سے افضل اعتکاف کیا ہے، اس کے درجے آگے کیا ہے۔ تو سب سے افضل اعتکاف مسجد حرم شریف میں ہے، جو وہاں پہ اعتکاف کیا جائے گا وہ سب سے افضل ہوگا۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ وہاں کا اعتکاف، پھر اس کے بعد جہاں پہ بڑی جماعت ہوتی ہو وہاں کا اعتکاف۔ افضلیت اس میں ہے، ہو جائے گا آپ کا ہر مسجد میں، لیکن جب درجوں کے لحاظ سے یہ اس کے درجے ہیں۔ اور جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو پھر معتکف کے لیے احترام مسجد کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم نے 10 دن مسجد میں گزارنے ہیں تو یہ نہ کوئی اعتکاف میں ہے تو گناہ اکٹھے کرتے رہیں۔ سب سے پہلے اتنا بڑا دل کر کے آئے، اعتکاف میں آنا نا اتنا بڑا دل کرے، کیوں کہ یہاں پہ اپنی مرضی اپنے گھر چھوڑے، اللہ کا گھر ہے، اپنی مرضی اپنے گھر چھوڑے، کسی کو تنگ نہیں کرنا اور کسی کی تنگی کو برداشت کرنا ہے۔ مختلف مزاج کے بندے ہیں نا، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، تو اس کے لیے صبر کرنا ہے، صبر کا مادہ ساتھ لے کے آئیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضروری دنیاوی بات کر سکتے ہیں، ضروری، غیر ضروری نہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کہ کسی دوسرے اعتکاف والے کو، کسی نمازی کو، کسی عبادت کرنے والے کو، یا کوئی اگر اعتکاف والا سویا ہوا بندہ تو اس کو تنگی نہ ہو، وہ ساتھ سویا ہوا ہے اور میں باتیں کر رہا ہوں اپنی، میں ضروری باتیں کر رہا ہوں، مجھے اجازت ہے، ایسے نہیں ہے۔ مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات معتکف بھی نہیں کر سکتا، اعتکاف والا بھی بغیر ضرورت کے، شد ضرورت کے دنیا کی بات نہیں کر سکتا، عام بندے کی تو دور کی بات ہے نا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، کہ اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں جو بیٹھ کے مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں نماز ختم ہوئی، دو بندے ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، اے محلے اے ہویا جی، ادھر اے ہویا جی، بھئی اللہ کے بندوں مسجد سے بیٹھ جا کے یہ بات کر لو، مسجد کے اندر باتیں نہ کریں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کو اگر کہہ دیں سمجھا دیں وہ بندہ غصہ کرتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ مجمع کے طور پر بندے بیٹھ جاتے ہیں، یہ محلے کی باتیں فلاں گلی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، کریں آپس میں مڈسکس کرنا ہے، باہر کریں جا کے۔ مسجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بنی ہوئی مسجد، اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو بندوں کی حاجت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان پر کرم نہیں کرے گا۔ جو مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ ان پر کرم نہیں کرے گا، ورنہ رب کو تو کسی بندے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، رب کو کس بندے کی حاجت ہے، وہ تو ضرورتوں سے پاک ہے۔ لہٰذا اعتکاف والے جو بندے آئیں وہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہ آئیں کہ جا کے ادھر باتیں کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سارا کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے دیکھنا یا سننا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے یا دیکھے تو کہے اللہ عز و جل کرے تیری وہ چیز نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں مسجد اس لیے نہیں بنی۔ اسی حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے مساجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، ساتھ وعید شامل کر دیتے ہیں کہ جو مسجد سے یہ بات سنے گم شدہ چیز کی، وہ بندہ کہے کہ اللہ کرے تیری چیز ملے ہی نہ، اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، تو کیا فائدہ اللہ کے نبی کو ناراض کرنے کا۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی مسجد میں اعلان نہ ہو گم شدہ چیزوں کا، بعد لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے بندو اعلان نہ کرنے کا تیرا فائدہ ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، چیز تیری ملنی ہوگی تو مل جائے گی۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کروایا جائے۔ اور مسجد میں ہنسنا، جو اعتکاف کے لیے آئیں وہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قبر میں اندھیرا لاتا ہے مسجدوں میں ہنسنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں ہنسنا، کہہ کے لگانا، کھلکھلانا، اس میں منع ہے، ہماری قبروں میں اندھیرا آ جائے گا۔ اب جو بندے اعتکاف کی تشریف لانا چاہتے ہیں وہ کل ہفتہ ہے، کوشش کرے گا اپنا نام لکھوا دیں اور اپنے اپنے شناختی کارڈ کی ایک کاپی جمع کروا دیں۔ شناختی کارڈ کی ایک کاپی لازمی ہے، جو بندے تشریف لائیں شناختی کارڈ کی ایک کاپی لائیں۔ ایک بات، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی ہم نے 14-15 سال کے بچوں کو بھی اجازت دے دی، والدین کہتے ہیں اس کو بٹھا لیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ والدین نے اپنی جان ہی چھڑائی ہے ان بچوں کو مسجد بھیج کے، وہ پھرنے سے بعد آ گئے، گھر میں شرارتیں کرنے سے بعد آ گئے، ڈانٹنے میں، مسجد میں انہوں نے ہمارا ناک میں دم کر دیا۔ نہ وہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نماز کے ٹائم وہ باتیں کرتے ہیں، وہاں ٹوٹنے کو جگہ پہ جا کے شرارتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پانی پھینکتے ہیں، مکے مارتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو اعتکاف میں نہیں بٹھانا، لہذا کوئی بھی والد اس بات کی کوشش نہ کرے کہ میں اپنی جان چھڑا کے تو مسجد میں چھوڑا ہوں بچے کو جو بچہ چھوٹا ہے نا، 17-18 سال کا نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، کوشش کریں کہ نہیں۔ ہاں کوئی ایسا بچہ جو 17-18 سال کا ہے، مسجد کے آداب کو جانتا ہے، وہ آ جائے۔ ایک موبائل لے کے آ جاتے ہیں، کسی بچے کو موبائل نہ دے کے بھیجے۔ اگر کوئی 16-17 سال کا بچہ، اس سے چھوٹا تو 14-15 سال کا بچہ آنا ہی نہیں نا، وہ تو نہیں رکھنا، کیونکہ دوسروں کا اعتکاف خراب کرنے کے لیے ہم نے تو نہیں اس کو رکھنا۔ وہ تو ابھی خود چھوٹا ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی نہیں ہے، باہر گالی گلوچ بکتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، تو رسمی طور پہ کوئی اس کو بٹھا دیا تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لہذا بچوں کے لیے کوئی نہ کہے، جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا 18 سال کا ہے وہ آ جائے، یا کوئی اس کے آس پاس 17-18 سال کا لگا بچہ شناختی کارڈ نہیں بھی ہے لیکن وہ مسجد کے آداب کو جانتا ہے، عبادت کو جانتا ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، وہ آ جائے۔ اس کے بعد جو اعتکاف کے لیے تشریف لانا چاہیں ان کے لیے ہم نے کمرے نہیں بنانے، کوئی کلیاں نہیں ٹھوکنی، رسیاں نہیں لگانی، اپنا ایک نیچے بچھانے کے لیے موٹا کپڑا، موٹی چادر وغیرہ، تاکہ بعض صورتوں میں مسجد کی صاف گندی نہ ہو، مسجد کا کارپٹ گندا نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں سارا کچھ۔ اور ایک اوپر لینے کے لیے اپنے مزاج کے مطابق چادر لینی ہے، کھیس لینی ہے، کمبل لینا ہے، وہ اور ایک سرانا، اس سے زیادہ کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ذہن بنا کے آئے کہ اس نے مسجد میں سونا نہیں ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تو ایک پورا پروگرام ہوتا ہے 10 دن کا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں دین کی سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ذہن بنا کے آئیں کہ میں جاؤں گا 10 دن تو دین سیکھ کے آؤں گا، دین کی مختلف باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شیڈول کے مطابق یہ سارے کام چلتے رہیں گے۔ نیکی کے لیے کمر بستہ ہو کے آئیں، اپنی نفرتیں، اپنی قدورتیں یہ مسجد سے باہر رکھ کے آئیں۔ عبادت کرنے کے لیے آنا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ محلے میں بندوں کی آپ لگتی پھپتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اعتکاف میں آنا ہے کھلے دل سے آنا ہے، دوسرے کی کوئی بات بھی کمی کوتاہی معاف کرنے کے لیے ہر بندہ تیار رہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں آ کے ہم گناہ اکٹھے کر کے لے جائیں اور نہ ہم نے کسی کو دکھانا ہے، کس نے ہم کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ دینا ہے یا ہمیں کوئی ڈگری ملنی ہے، کوئی عہدہ ملنا ہے۔ ہاں یہ ضرور دعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ہاں ڈگری مل جائے، عہدہ مل جائے، بس یہ گناہ پچھلے معاف ہو جائیں، چونکہ موتقف کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور حتی الامکان کوشش کریں کہ غیر ضروری چیزیں ساتھ بالکل نہ لائیں، کوئی مطلب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف بھی موجود ہے، اگر اپنا کسی کا کوئی 5 صورتیں ہے، کوئی دعاؤں کی کتاب ہے، یہ تو وہ ساتھ لے آئیں، بعض بندہ کو اس کو روز کو پڑھتا ہے وہ لے آئیں، اور زیادہ کوئی چیزیں یہ بستر شستر لمبے چوڑے، آج کل تو موسم بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو کوئی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، ٹائم پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ٹائم پہ نفل پڑھتے ہیں، ٹائم پہ صلاۃ و تہجد پڑھتے ہیں، ٹائم پہ دین کے لیکچر ہوتے ہیں۔ جو اللہ ہمیں توفیق دے، جو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا وہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا وقت نکال کے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعتکاف میں بیٹھیں وہ باقی سب کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے، سب کے گناہ معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی و صحت عطا فرمائے، اور نیکی کے کاموں میں ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔